السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، اس وقت میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کی اجازت سے ان سے کچھ سوالات کرنے کا ارادہ ہے جن کا ہمیں میدان میں کام کرتے وقت بہت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت، بہت عرصے سے میری اور میرے بہت سارے ساتھیوں کی خواہش تھی کہ آپ کے قائم کردہ ادارے رحمان فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ سے براہ راست کچھ تفصیلی معلومات حاصل ہوں۔ آج اسی مقصد سے میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت اچھا، ضرور۔ سب سے پہلے تو حضرت یہ بتائیں کہ اس ادارے کے قیام کا خیال آپ کو کب اور کیوں آیا؟ دیکھیں، میں پہلے ذہنی پس منظر بتاتا ہوں۔ ایک میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پختہ رائے رکھتے تھے، اور اس کو انہوں نے اپنی مشہور کتاب دین و شریعت میں بڑی وضاحت سے لکھا بھی ہے کہ جس جگہ مسلمان بہت کمزور اقلیت میں ہوں اور بڑی غیر موافق ماحول ہو، ظلم و تشدد کا عام سلوک کیا جا رہا ہو، تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے طریقے پر کام کرنا یہ قرآنی اشارہ ہے، قرآنی رہنمائی ہے۔ یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے اصل رول ماڈل انبیاء علیہ السلام، سیاسی لیڈران ہمارا رول ماڈل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کی جو خدمت کی ہے، الگ الگ انداز کی وہ خدمت ہے، اس لیے کہ حالات اور مسائل الگ الگ قسم کے ہوتے تھے، تو اس کا حل بھی وہ مختلف قسم کا موقع محل کے مطابق، حالات کے مطابق وہ پیش کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا، میں بہت مختصراً اس وقت ضرور بیان کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام ایک لمبی تربیت پانے کے بعد ان کو عجیب و غریب انداز سے اللہ نے اس ملک کی باغ ڈور تھما دی جس ملک کی اکثریت، غالب اکثریت نہیں، ٹوٹل قوم ان کی مخالف تھی۔ مذہبی اعتبار سے بھی ان کا مذہب بالکل الگ تھا، اور نسل کے اعتبار سے بھی وہ حکمراں قوم بہت غرور و تکبر میں مبتلا تھی، اور یوسف علیہ السلام جس نسل سے تعلق رکھتے تھے اس کو وہ لوگ بہت ہی ذلت کی نظروں سے، حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، اور اللہ نے عجیب و غریب طریقے سے حالات ایسے بنائے کہ اس ملک کی قیادت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، اور وہ بھی کسی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں آئی۔ حالات کے جبر نے اس ملک کے بادشاہ کو اس پر مجبور کر دیا۔ جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا ملک ایک زبردست کرائسس میں مبتلا ہونے والا ہے، فوڈ کرائسس، غذائی بحران، اس کو یقین ہو گیا، اور یہ اس کو یقین ہو گیا کہ میرے جو عملہ ہیں، میرے جو وزراء ہیں، میرے جو مشیر ہیں، میرے جو آفیشلز ہیں، وہ اتنے کرپٹ ہیں اور اتنے نیرو مائنڈڈ اور سیلفش ہیں کہ میں ان سے یہ امید نہیں کر سکتا کہ میری قوم کو اس کرائسس سے نکالنے میں وہ کامیاب ہو۔ ان کا تو مزاج ہی لوٹ کھسوٹ کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر میں اس بادشاہ کو یہ چیز نظر آئی کہ یہ ایسے زبردست کیریکٹر کا انسان ہے، اور ایسی عقلی اور فنی مہارت اور صلاحیت کا بھی انسان ہے کہ یہ اگر اس وقت ہمارے ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کی ذمہ داری قبول کر لے تو شاید میرے ملک کی کشتی بھنور سے نکل جائے اور میری قوم لاکھوں کی تعداد میں ہلاکت سے بچ جائے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس کرائسس سے اس قوم کو کس طرح نکالا، یہ ایک بہت تفصیلی بہترین تاریخی موضوع ہے۔ کتنا بہترین پروفیشنلزم کے ساتھ اور کیسے خلوص نیت کے ساتھ
اور کیسے حسن انتظام کے ساتھ انہوں نے پورے ملک میں کس طرح کا آبپاشی کا نظام قائم کیا، اریگیشن کا نظام قائم کیا، پیداوار ایک ایک دانے کی کیسی حفاظت کی، کسی ذخیرہ اندوز اور کارپوریٹ سیکٹر کے کسی تاجر کو اس غلے کو خریدنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، سستے غلے کی سرکاری تقسیم کا انتظام، اس کو شروع کیا ہے انسانی تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور انہوں نے یہ گویا ایک ایسا نظام بنایا کہ پورے ملک کے ہر کچے پکے گھر کا سروے کروایا، اور اس سروے کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات نوٹ کروائی کہ کس گھر کو سال بھر کی ضرورت کا کتنا غلہ چاہیے، اتنا ہی غلہ اس گھر میں جائے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ تو ایک بہترین انتظام تھا جو یوسف علیہ السلام نے کیا، اور اس انتظام کے ذریعے سے دھیرے 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 پوری قوم کی نفرتیں محبتوں سے بدل گئی، پوری قوم کا خوف یا دوریاں یا غلط فہمیاں وہ اپنائیت کے احساس سے بدل گئی، احسان مند ہو گئی پوری قوم۔ اور احسان ایسی چیز ہے کہ اگر واقعی کوئی احسان مند ہو جائے تو پھر وہ سمجھیے کہ آپ کی نقل کرنے لگتا ہے، آپ کے لباس کی نقل کرتا ہے، آپ کی زبان کی نقل کرتا ہے، آپ کے مذہب کو قبول کر لیتا ہے، آپ کے رنگ میں اپنے کو رنگنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ تو اصل میں یہ بیک گراؤنڈ ذہنی طور پر شروع سے تھا، اور میں جب مدینہ منورہ سے تعلیم حاصل مکمل کر کے سن 80 میں واپس آیا تو اب میں ایک بات اور بھی بتاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کب اور کیوں یہ خیال ہے، تو یہ میں سن 80 میں آیا، اور 80 کا سن 80 ہمارے ملک کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس وجہ سے کہ ساؤتھ انڈیا کے تامل ناڈو کے کچھ گاؤں میں رہنے والے جو بہت ہی دبے کچلے غریب جن کو دلت کہا جاتا ہے، وہ ظلم سے تنگ آ کر اور اسلام کے بارے میں کچھ جان کر کچھ سمجھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے کو بہت زبردست طریقے سے اچھالا گیا، اور اچھالنے کی غلطی خود مسلم جماعتوں کی طرف سے بھی ہوئی، اور اس وقت یہ ہوا کہ یہاں کا جو برہمن ایک دماغ ہے اس نے اس خطرے کو اپنے سر پر محسوس کر لیا۔ یہ بات ضرور جاننی چاہیے کہ برہمن دماغ صدیوں سے اس خوف میں مبتلا ہے کہ کبھی نہ کبھی ہمارے ظلم سے تنگ آ کر یہاں کے وہ غریب دبے کچلے پسماندہ لوگ کہیں اسلام نہ قبول کریں، یہ ان کو بالکل یہ اندیشہ لگا رہتا ہے۔ وہ جب واقعہ پیش آیا تو وہ بالکل سمجھے کہ تو آپ بجلی گر گئی، جس خطرے کا ہم کو احساس تھا وہ تو خطرہ درپیش ہو گیا۔ تو نئے سرے سے انہوں نے نفرت اور تشدد کا ماحول ملک کے اندر اور خوف کا ماحول ملک کے اندر قائم کرنا شروع کیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ ملک کے اندر فسادات، قتل و غارت گری، ظلم و تشدد اور ہندو مسلم کے نفرت کا ایک آگ بھڑکا دی گئی جو بجھ گئی تھی، تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے اور اپنے معیشت کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے تھے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن یہاں سے رخ قوم کا بدلنا شروع ہوا، اور وہ بڑھتے 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 سن 90 کی دہائی جب شروع ہوئی تو ایک پیک پر پہنچ گیا، اور سن 92 میں بابری مسجد کی شہادت کا وہ المناک واقعہ پیش آیا۔ یہ بات چونکہ موقع ہے تو میں یہ بات کہہ دوں، ہر وقت تو یہ بات کہنے کا موقع نہیں ملتا، اگرچہ وہ آپ کے سوال سے براہ راست جڑی ہوئی نہیں ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے لیے 6 دسمبر کی تاریخ کا چننا یہ بہت زبردست انڈیکیٹر ہے ایک بات کا۔ 6 دسمبر کی تاریخ اصل میں ڈاکٹر امبیڈکر کی انتقال کا دن ہے، اور اس دن انہوں نے بابری مسجد کو گرا کر اصل میں 2 ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیے۔ ان کا ٹارگٹ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا نہیں تھا، مسلمانوں کو احساس کمتری میں، احساس خوف میں،
عدم تحفظ اور انسیکیورٹی کے احساس میں مبتلا کر دینا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ان کا اصل ہڈن جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو بیچارے اسلام قبول کرنے کی سوچیں وہ 70 مرتبہ سوچ کر پیچھے ہٹ جائیں، یہ سوچ کر کہ جس قوم کا یہ حالت ہو رہی ہے اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس مذہب کو قبول کرنے میں تو ہم اور بری طرح پھنسیں گے۔ تو اپنی اس پسماندہ قوموں کو اسلام کی طرف جانے سے روکنا، یہ مقصد تھا بابری مسجد کو گرا کر اور ملک میں قتل و خونریزی کا ایک سیلاب بہا کر، یہ مقصد تھا۔ اس وقت میں بس یہ بتاؤں کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جو وہ ان کا دور زندگی کا بالکل وہ ہوتا تھا کہ معذوری کا صاحب فراج تھے، انہوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ بھائی سجاد، یہ مدرسے میں پڑھانا، یہ تصنیف و تعریف، یہ لکھنا، یہ درس دینا، مسجدوں میں بیان کرنا، یہ سب بہت اہم کام ہے، لیکن اس وقت تم کو ان کاموں میں کچھ کمی بیشی بھی کرنی پڑے تب بھی کرو اور اترو، اور خدمت خلق کے کام کو منظم کرو، کیونکہ جو قوم خدمت کرتی ہے، دوسروں کو کچھ دیتی ہے، وہ احساس کمتری سے نکلتی ہے، اس میں خود اعتمادی آتی ہے، دوسرے قوموں کے درمیان نفرت کے بجائے محبت پروان چڑھتی ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت مجھے سچی بات یہ کہ انکریج کیا، بار بار تقاضا کرتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے، میں اپنی کمزوری کے بہانے کرتا تھا یا عذر پیش کرتا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ اور ایک اور بہت بڑی روحانی شخصیت تھی ہمارے اکابرین میں، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب، ان کا تو عجیب ہی حال تھا۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں اور یہ بات آن ریکارڈ چاہتا ہوں کہ یہ رہے محفوظ، کہ انہوں نے سمجھو کہ سن 92 کے بعد سے، سن 92 میں، 93، 94، ہر ملاقات میں وہ مجھ سے ایک ہی بات فرماتے تھے کہ مولانا زکوٰۃ اور عطیات کا اجتماعی نظم قائم کیجیے اور غریبوں اور محتاجوں کو تلاش کیجیے۔ ہزاروں لوگ وہ ہیں جو فاقے کرتے ہیں لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ یہاں تک کہتے تھے کہ ہم بہت سی مسلم عورتیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے اپنی عزت اور جسم کا سودا کر رہی ہیں، مولانا آپ کر سکتے ہیں، کریے۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی ہے تو میں بہت متاثر نفسیاتی کیفیت کے ساتھ یہ بات بھی کہہ دوں کہ وہ شدید بیماری میں مبتلا ہوئے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب کانپور کے ایک اسپتال میں داخل ہوئے۔ میں ان کی عیادت کے لیے کانپور گیا اور وہاں کا ماحول دیکھ کر میں نے ان کے صاحبزادے سے کہا کہ ہرگز میرے آنے کی اطلاع مت کیجیے حضرت کو، میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اور چلا جاؤں گا، خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت کی جو حالت معلوم ہوئی تو اندر جاؤں گا تو سلام دعا ہوگی تو ان کو تکلیف ہوگی، زحمت مت دیجیے۔ لیکن شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اور جا کر اطلاع کر دی، تو مجھے فوراً بلوایا گیا، میں اندر حاضر ہوا تو عجیب کیفیت میں تھے حضرت مولانا، بہت نازک حالت تھی اور گلوکوز کی وغیرہ، شاید خون کی بوتل بھی چل رہی تھی۔ تو میں نے سلام کیا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا میرا، جبکہ اس میں سوئی لگی ہوئی تھی لیکن ہاتھ پکڑ لیا اور اس حالت میں مجھ سے کہا کہ مولانا خدا کے لیے زکوٰۃ کا اور عطیات کا اجتماعی نظام قائم۔ بس وہ دن تھا کہ میں نے کہا حضرت آج میں نے ارادہ کر لیا، اب آپ دعا فرمائیں۔ بس میں نے ارادہ کر لیا، اب آپ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ اس کے بعد سے وہ شروع ہوا۔ اس کا افتتاحی اجلاس میں بھی حضرت مولانا قاری صدیق صاحب ہی تشریف لائے، بڑی دردمندانہ انہوں نے تقریر کی اور دعا کرائی، اور یہ انہی بزرگوں کی برکت ہے کہ میری تمام تر نااہلی یا کمزوری کے باوجود دن بدن رحمان فاؤنڈیشن آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ رفتار تو نہیں میں اس کو دے سکا جس رفتار کی ضرورت ہے، لیکن اب میں یہ گزارش کرتا ہوں سب سننے والوں سے، سننے والیوں سے کہ بہت سنجیدگی سے آپ اس ادارے کو مضبوط کیجیے اور یہ دعا بھی کیجیے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ ایک ایک پریشان حال کی
ہر قسم کی پریشان حالی کو دور کرنے میں کوئی میجر کنٹریبیوشن اس کا ہو جائے۔ اب تک کی کارکردگی حضرت آپ کی نظر میں کیسی رہی رحمان فاؤنڈیشن کی؟ سچی بات یہ ہے کہ میں تو مطمئن نہیں، میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ 130 کروڑ کی آبادی کے ملک میں ہم کتنے لوگوں کی اب تک مدد کر پائے ہوں گے، کتنے لوگوں کی خدمت کر پائے ہوں گے۔ اگر میں 1992 ہی سے جب سے وہ شروع ہو گیا تھا، رجسٹریشن تو 1995 میں ہوا، لیکن کام تو ہم نے اسی وقت سے شروع کر دیا تھا۔ تو اگر میں بہت احتیاط کے ساتھ بھی کہوں تو اب تک شاید میرا خیال یہ ہے کہ 30-40 لاکھ مریضوں کا علاج ہوا ہوگا، اور غالباً 20-25 ہزار بیوہ خواتین کو ماہانہ پینشن ملی ہوگی۔ کچھ خواتین کو کچھ کام سکھا کر ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اس پوری مدت میں۔ بہت سی غریب بچیوں کی شادیوں میں رحمان فاؤنڈیشن نے کچھ تعاون کیا ہے۔ بچوں کی تعلیم پر اچھا خاصا اماؤنٹ خرچ ہوا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں تک میں پڑھنے والے ایسے بچے جن کے والدین اچھی فیس ادا نہیں کر سکتے، ان کی بھی خدمت کی گئی۔ دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ، ان کی بھی وقت ضرورت خدمت کی گئی۔ دینی مدارس کی کو لوگوں کی زکاتوں کو، عطیات کو دینی مدارس تک پہنچایا گیا۔ یعنی لیکن جو بھی کچھ ہوا اس سے بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں تو کچھ پرسنٹیج بتا بھی نہیں سکتا کہ ہم کتنے پرسنٹ لوگوں کی مدد کر پائیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میں اپنی نااہلی کا اعتراف بھی کرتا ہوں، اور شکایت نہ سمجھیں لوگ اس کو، لیکن اتنا درد تو مجھے اظہار کرنے کی اجازت دیں۔ لوگ بیان سن کر تعریف کر دیتے ہیں، حضرت آج کا بیان بہت اچھا تھا، حضرت آج کا بیان، یہ تو مجھے اتنی تکلیف، ہر تعریفی جملے سے روزے کی حالت میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کیا میں کوئی مشاعری کی غزل سنا رہا ہوں جو آپ داد دے رہے ہیں؟ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے اور آپ چیخ لگا پکار کر رہے ہیں، ارے بچاؤ جلدی سے آگ بجھاؤ، اور آپ کہیں ماشاءاللہ آپ نے کیا بات کہی، کیونکہ یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ ارے بھائی یہ اس کا ریسپانس یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل رمضان میں بیانات کرتا ہوں اور وہ بیانات پر لوگ کمنٹ کرتے ہیں، مجھے تو واقعی اس پر سب غصہ آنے لگا ہے کہ یہ بیان سنتے ہیں یا ان کی انگلی موبائل پر چلتی رہتی ہے، یہ کیا تماشا ہے، یہ بہت حوصلہ شکن بات ہے۔ بھائی میں آواز لگا رہا ہوں کہ اپنے وسائل اور صلاحیتوں کو منظم کر کے بلا کسی تفریق کے اپنے سماج کی خدمت میں لگ جاؤ، اس کو منظم کرو۔ آپ اکیلے نہیں کر سکتے، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ کوئی بیت المال، کوئی بیت الامداد، کوئی انسٹیٹیوشن ایسا قائم ہو تو جو آپ نے کہا کہ اب تک کی کارکردگی بے شک نہ ہونے سے بہت بہتر ہے، لیکن میں مطمئن تو اس سے نہیں ہوں۔ یہ میرا دل چاہتا ہے کہ جلد از جلد لاکھوں ہماری قوم کے افراد اور نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کے اندر والنٹیئر بنے اور اپنی صلاحیتوں کو اور ریسورسز کو رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے کر کے، خالی آپ وہاں چندہ دے دیں، پیسہ بھیج دیں، یہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ پیسہ بھی بھیجیں اور یہ بھی بتائیں کہ دیکھیے فلاں ضرورت ہمارے سامنے ہے، ہمارے شہر میں فلاں بیوہ بہنیں ہیں، ہمارے شہر میں یہ ضرورت ہے، آپ ادھر پیسہ بھیجیں اور ہم سے کہیں کہ وہاں آپ امداد بھجوائیے، ہم امداد بھجوائیں، پھر آپ جا کر اس کو چیک کریں، کراس چیک کریں کہ وہاں پر امداد پہنچ گئی۔ ہر طرح سے قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور اپنے ملک اور وطن میں رہنے والے ایک ایک انسان کی جس کو کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو اس طرح کی مدد کریں، تب جا کر ہم کہیں گے کہ ہاں رحمان فاؤنڈیشن کی کارکردگی اب اطمینان بخش ہو گئی۔ حضرت آپ اکثر بیان کرتے ہیں کہ وسائل اور صلاحیتوں کو خلوص نیت اور حسن انتظام کے ساتھ معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے تو بہت زبردست انقلاب آ سکتا ہے۔
اس بات کو آپ ذرا وضاحت سے بیان کر دیں. بہت ہی اہم سوال ہے یہ. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی لمبی گفتگو نہ ہو تو لوگ آج کل سنا ہے کہ لمبی گفتگو دیکھ نہیں پاتے, 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھ لیتے ہیں, لیکن مفید بات کہتے ہیں کہ 2 منٹ میں ہو 5 منٹ میں, بس ذوقی کی انتہا ہے. لیکن میں تو اپنی پوری بات کہوں گا, نہ سننے والے نہ سننے کی سزا خود بھگتیں گے. میں اس جملے پر معافی بھی چاہتا ہوں, لیکن بہرحال کچھ درد کا اظہار کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھیں, ہر انسان کو اللہ نے کچھ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. ان صلاحیتوں کو ہم کہتے ہیں ہیومن ریسورسز. اور ہر انسان کو اللہ نے کچھ پیسے, کچھ وسائل دی ہوتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل ریسورسز. کسی قوم کی, سماج کی, معاشرے کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس قوم کے افراد, مرد اور عورتیں, اپنی صلاحیتوں کو اور یعنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اپنے ریسورسز, فائنینشیل ریسورسز کو کس طرح آرگنائز کر لیں, منظم کر لیں, اور کس طرح وہ منظم وسائل اور صلاحیتیں لوگوں کی ضروریات کی تکمیل میں خرچ ہوں. اب بہت سی چیزوں, بہت سی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ضرورت پڑتی ہے صلاحیتوں کی. مثلا بیماروں کا علاج کرنا ہے, تو اس میں تو وہی لوگ کر پائیں گے جو میڈیکل سائنس پڑھے ہوئے ہوں, ڈاکٹر ہوں, حکیم ہوں, وید ہوں, کوئی بھی انہوں نے میڈیکل سائنس کی کوئی برانچ پڑھی ہو. تو ہمیں اب ڈاکٹروں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے, اور علاج کے لیے ظاہر ہے دواؤں کی ضرورت ہے, کچھ اور انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے, اسپتال کی ضرورت ہے, کلینکس کی ضرورت ہے, موبائل کلینکس کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے فائنینشیل ریسورسز کی یعنی وسائل کی ضرورت ہے. اب اگر اسی طرح بہت ساری ضروریات, کسانوں کو قرضہ ہے, کسان خودکشی کر رہے ہیں, دل پہ چھری چلتی ہے جب یہ روز خبر آتی ہے کہ یہ ہو گیا, تو خبریں دبائی جا رہی ہیں, ورنہ کسانوں کی خودکشی اللہ کی پناہ. اب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ضلع کے لوگ آپس میں اپنے پیسے جمع کر کے اور وہ کسانوں کے قرضوں کو ادا کروا دیں, تاکہ ان کو خودکشی نہ کرنا پڑے, اور کسانوں کو غیر سودی قرضے دیے جائیں ملک کے قانون کا پورا پالن کرتے ہوئے. یہ بھی ایک طریقہ ہے خدمت کا. لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے. جو عورتیں بیوہ ہو گئی, جن کی شادیاں نہیں ہو سکی, جن کو طلاق ہو گئی, اب ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سروے کر کے عزت کے ساتھ ان کو ان کے کاٹیج انڈسٹری قائم کروائی جائے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ کاروبار کریں. گھر میں بیٹھ کر وہ ایک سلائی مشین دے دی جائے, کپڑے سینے کی ٹریننگ دلوا دی جائے, اور وہ گاؤں ضلعوں سے لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی اس بہن سے کپڑے سلوا لو. یہ اصل میں وسائل اور صلاحیتوں کو منظم کر کے ہم ایک زبردست انقلاب برپا کر سکتے ہیں. آپ نے صحیح لفظ بولا, زبردست انقلاب برپا کر سکتے ہیں, اور ہر میدان میں کر سکتے ہیں. ایجوکیشن میں, صحت میں, روزگار میں, کاروبار میں, چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کاروبار کرا دیے جائیں. نہ جانے کہاں تک بات پہنچ سکتی ہے. ہائی ایجوکیشن تک ہم لے جا سکتے ہیں اپنے ذہین نوجوان بچوں اور بچیوں کو. صلاحیتیں اور وسائل, اچھا بڑی قربانی بھی نہیں دینی پڑے گی. آپ سوچو ذرا, میں تو ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں, اس کو اور ایلیبریٹ کرنے کے لیے مان لیجئے میں فرض کی بات کرتا ہوں, اتنے بڑے ملک میں جس میں 130 کروڑ کی آبادی ہے, صرف 1 کروڑ لوگوں تک ہم پہنچ جائیں, ہماری یہ فقیرانہ صدا پہنچ جائے, اور 1 کروڑ لوگ روزانہ 1 روپیہ نکالنے لگے, صرف 1 روپیہ. اب تو حالت عام طور پر درمیانی طبقے کی یہ بھی ہے کہ روزانہ 5 روپے بھی نکال سکتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن میں 1 روپے کی بات کرتا ہوں, اور 1 کروڑ روزانہ اگر جمع ہو گئے, 30 کروڑ مہینے میں ہو گئے. اب آپ سوچو کہ 30 کروڑ روپے اگر مہینے میں جمع ہو گئے, تو کیا اس 1 مہینے کے اندر
اس پورے ضلع کے اندر ہر پریشان حال انسان کی، ضرورت مند بھائی بہن کی ہم مدد نہیں کر سکتے؟ ضرور. کیا انقلاب برپا ہو جائے گا؟ بالکل. کیا ہو جائے گا؟ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح میری قوم کے نوجوان متوجہ، اور صرف پیسے نہیں، میں صلاحیتوں کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر سی اے آپ نے کیا ہے، آپ نے ایم بی اے کیا ہے، آپ نے گریجویشن کیا ہے، آپ نے بی کام کیا ہے، آپ عالم ہیں، آپ قاری ہیں، آپ حافظ ہیں، تو آپ کہیں کہ میری اندر یہ صلاحیت ہے، میں کچھ بچوں کو پڑھا سکتا ہوں فری آف کاسٹ. 1 گھنٹہ آپ بچوں کو جمع کر دیجئے کسی کمرے میں ان کو آ کر میتھمیٹکس پڑھا دوں گا، میں انگلش پڑھا دوں گا، میں ان کو مراٹھی پڑھا دوں گا، میں ان کو اردو پڑھا دوں گا، میں ان کو قرآن پڑھا دوں گا، اور اس کی کوئی تنخواہ نہیں لوں گا. میں اپنی مغفرت کی نیت سے یہ کام کروں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ اگر ہو گیا نا مزاج، تو واقعی قوم کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا. اور اس وقت مجھے ایک بات اور یاد آ گئی ہے، مجھے وہ بھی کہہ لینے دو، وہ یہ ہے کہ جہاں حکومتیں بہت اہل ہوں اور بہت ہی کمپیٹنٹ اور ایفیشینٹ سروس دیتی ہوں اپنے عوام کو، وہاں پبلک کے لیے اس سلسلے میں کوئی خاص کرنے کا کام باقی نہیں رہ جاتا. حکومت ٹیک کیئر کرتی ہے، سب چیزوں کو دیکھتی ہے. اس کے پاس ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی بے روزگار جائے اور اپلائی کرے کہ میں جاب لیس ہوں، مجھے امپلائمنٹ نہیں مل رہا، تو گورنمنٹ اس کے لیے مدد کرتی ہے. میں نے یورپ میں ایسے بہت سے اسکیموں کو دیکھا ہے اور اس کے بینیفٹس کو دیکھا ہے. ہمارے یہاں کی حکومت کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کی تو میں اب کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھتا. اور یہ ایک حکومت کا قصہ نہیں ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم جو تیسری دنیا کے لوگ ہیں، ایشینز ہیں، خدا جانے ہمارے اندر کتنی خود غرضی، کتنی نان کمپیٹنس، کتنی نااہلی آ گئی ہے، اور دن بدن وہ نااہلی بڑھتی جا رہی ہے. اسی کووڈ-19 کے بارے میں پورا ملک چیخ رہا ہے کہ پوری گورنمنٹ سسٹم ٹوٹلی کریپٹ ہو چکا ہے، ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے. یورپ کے ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں، ایون اسرائیل میں دیکھو، اسرائیل نے پہلے سے اس بات کو اینٹیسپیٹ کیا. اسرائیل کی سائنسدانوں نے اس بات کو کہا کہ یہ جو پہلی ویو پر کنٹرول کر لیا گیا، اس لیے اس سے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ دوسری ویو اور تیسری ویو آئے گی اور بہت خطرناک ہوگی. تو اسرائیلی گورنمنٹ نے سائنسدانوں سے پوچھا کہ دین واٹ وی شوڈ ڈو، پلیز گائیڈ اس، بتائیے ہمیں کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن از دا اونلی سولوشن، پوری قوم کو ویکسینیٹ کیجیے. تو حیرت ہوگی کہ پہلی لاٹ جو ویکسینیشن کی تیار ہوئی ہے تو ڈبل قیمت ادا کر کے اسرائیل نے اس کو خرید لی. آفر کیا کہ آپ اتنی قیمت پر سب کو دے رہے ہیں، یہ آپ کے آفر ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس میں 50% یا 30%، مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے، ایڈ کر دیں ہم آپ کو، تو آپ ہم کو دے دیں گے. تو کمپنی نے کہا وائی ناٹ، کیوں نہیں دیں گے. تو انہوں نے پہلے ہی وہ منگوا لیا اور پورے قوم کو ویکسینیشن دلوا دیا. اور وہ چنانچہ آج وہ اعلان کر رہے ہیں، دنیا میں واحد ملک ہے وہ کہ ہم کووڈ فری ہیں. وہ اعلان کر رہے ہیں کہ نو ماسک، کچھ نہیں، کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، اور آپ بالکل اس وقت آپ کووڈ-19 سے چھٹکارا پا چکے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. وہ اس قوم سے ہم کو اس کے عزائم کے بارے میں اختلافات ہیں، لیکن اسلام نے ہم کو ایک بات اور سکھائی ہے کہ دانشمندی اگر تم سے کھو کر کسی اور قوم کے پاس چلی جائے تو تم اس کو حاصل کرو. اس غرور میں مبتلا مت ہو کہ پدرم سلطان بود، یہ سب تو انہوں نے ہمارے باپ دادا سے سیکھا تھا. ارے بھائی سیکھا ہوگا، اب تم کیا ہو. تو یہ بڑی کمی ہے. جب یہ حالت ہے، اب جب ہمارے ملک کی اپروچ یہ ہے حکومت کی کہ تم اگر کووڈ-19 سے بچنا چاہتے ہو تو تھالی بجاؤ، تو تم تالی بجاؤ، تم ناچو بالکونی میں کھڑے ہو کے، تم لائٹس آف کر دو، موم بتی جلاؤ. کیا بکواس اور کس قدر احمقانہ، کس قدر جاہلانہ، میں کیا لفظ بولوں اس کے بعد. اس سائنٹیفک دور میں، اور جبکہ جس ملک کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے رہنے والوں کا سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ بنائیں، یعنی سائنٹیفک مزاج بنائیں. یہ جب دستور میں لکھا گیا تھا تو لکھنے والوں کو معلوم تھا کہ صدیوں سے
ہماری قوم کا مزاج سائنٹیفک نہیں بنا، اس لیے انہوں نے دستور میں شامل کیا. اب سائنٹیفک مزاج اس طرح بنا رہے ہیں کہ تھالی بجاؤ. تو جب یہ صورتحال ہے تو بھائی شکایت کرنے سے کام نہیں چلے گا. یہ بہت بے حس قوم ہے، آپ کچھ بھی کہتے رہو ان کے کانوں پر جوں نہیں رونگتی. اس لیے اس کے بجائے خود کھڑے ہو جاؤ سماج کی ضروریات کو پورا کرنے کی. یہ ہے رحمان فاؤنڈیشن کی پکار. خود کھڑے ہو جاؤ، خود اپنے آپ کو منظم کرو. آپ کرو گے تو پورے ملک میں تبدیلی پیدا ہوگی اور قوم پھر بہتر حکومت بنانے کے اہل ہوگی. دیکھو حکومت کرنے والے بھی تو ہمارے اندر سے جاتے ہیں، وہ آسمان سے تو نہیں چپکتے. لیکن جب قوم کا مزاج 30 40 50 سال کی محنت سے ایک دوسرے کی خدمت اور مدد کرنے کا ہو جائے گا تو اسی قوم کے افراد پھر آگے جائیں گے. اور پھر یہ جب حکومت سنبھالیں گے تو پھر وہ حکومت سنبھالیں گے جس میں عوام کی ضروریات پوری ہوں گی. یہی تربیت نبی عربی رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس مکی دور میں کی تھی جس میں بری طرح صحابہ ٹارچر کیے جا رہے تھے، ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے. مگر اللہ کے رسول نے اس میں زبردست کامیابی حاصل کی کہ صحابہ کو فوکس رکھا، صحابہ کی توجہ کو بٹنے نہیں دیا کہ اس وقت اپنی انرجی کو، صلاحیتوں کو بیفور ٹائم پری میچور ویسٹ مت کرو. ظلم سہتے رہو، اس کے جواب مت دو، ان کنٹروورسیز میں مت الجھو. کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا کرو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی ہمتوں کو بلند کرنے والے اعمال کرو، سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے والے اعمال کرو. جب تمہارا رب سے تعلق مضبوط ہوگا تو تم پازیٹیو سوچ تمہارے اندر ہوگی، تمہاری زبردست تمہارے اندر امید پیدا ہوگی کہ جب خدا سب کچھ کرتا ہے تو جو خدا نے ہم سے کرنے کو کہا ہے جب ہم وہ کرنے لگیں گے تو خدا وہ کر کے دکھائے گا جو وہ کر سکتا ہے. یہ ہے اقیم الصلاۃ. اور آتوا الزکاۃ کیا ہے؟ صلاحیتوں کو اور وسائل کو منظم کرو، منظم کر کے خرچ کرو. تو مکی زندگی میں حضور نے صحابہ کی فوکس اس پر لگائے رکھی. جب وہ اس لائق ہو گئے تو ان کو حکومت دے دی مدینے کو ہنچ کر. پہلے ٹریننگ ہوئی پھر ان کو حکومت دی گئی. قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اب ہم کو یقین ہو گیا کہ جب ہم ان کو حکومت دے دیں گے تو یہ حکومت کے ذریعے سے لوٹ کھسوٹ نہیں کریں گے، یہ حکومت کے ذریعے سے سماج کی ہر پہلو سے ترقی کی کوششیں کریں گے. یہ انسانوں کے اخلاق بھی درست کریں گے، مورلی بھی ان کو اپلفٹ کریں گے، اور معاشی طور پر بھی، اکنامیکلی بھی یہ لوگوں کو غریبی کی سطح سے اوپر نکالیں گے، امپاور کریں گے لوگوں کو. یہ ہے آتوا الزکاۃ. آتوا الزکاۃ فائنینشلی امپاور کرنے کا بیسٹ سسٹم ہے. اور یہ تربیت ہوئی تھی. آج میں رمضان کے میں نے اچھا ہوا کہ آپ نے مجھ سے آج یہ انٹرویو کیا. میں کس طرح اپنے دل کی بات کہوں. کاش کہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا تو میں کم سے کم تمام مسلمانوں کے ایک ایک کے گھر جا کر ہاتھ جوڑ کر ان سے کہتا، یہ نہ کہتا کہ تم رحمان فاؤنڈیشن کو چن لو، یہ نہ کہتا. تم اس سسٹم کو سمجھو، اس نظام کو سمجھو اور اس سے جڑ جاؤ، اس کو مضبوط کرو. اور ہر علاقے کے اندر لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں، اے نوجوانوں، میرے نوجوان بچوں اور بچیوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، اس ملک کو تباہی سے بچاؤ. ہزاروں لوگ یومیہ مر رہے ہیں، کوئی آکسیجن نہیں مل رہی، کوئی بیڈ نہیں مل رہا، کوئی کیئر نہیں مل رہی. کیا حالت ہے، ہاہاکار مچا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی ہم لوگ کھڑے ہوں گے. میں تو بالکل یہ صاف کہتا ہوں کہ اس وقت ٹاپ پریورٹی پر یہی کام ہے، باقی سارے کام اس کے بعد ہیں. زندگی نہیں بچیں گے تو کہاں کے مدرسے اور کہاں کے اسکول اور کہاں کے کالج اور کہاں کی لائبریری اور کہاں کی پولیٹیکل پارٹی؟ کیا آپ پولیٹیکل پارٹی شمشان گھاٹ میں اور قبرستان میں چلائیں گے؟ اس وقت یہ ضرورت ہے، یہ ایجنڈا نمبر 1 ہے. اور آج میں آپ کو آپ کی تمام انسانی جو رشتے ہیں ان کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہوں، ایز سون ایز پاسبل آپ رحمان فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کریں، اپنے اپنے شہر میں اس کو منظم کرنے کا آفر کریں. ہو سکتا ہے ہم آپ سے کہیں کہ ایک بار آپ ہمارے پاس آئیے اور ہم آپ کو تھوڑا ٹرین کر دیں
تو آپ کو دیکھ لیں اور پھر آپ اپنے شہر کی ضلع کی ذمہ داری سنبھالیے. کون جانے کہ اللہ تعالیٰ ہم چھوٹے گمنام لوگوں سے کوئی بہت بڑا کام لے لے. یہ ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے. انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اس وقت یہی ہے. خدا کرے کہ میری یہ آواز سدا بصحرا ثابت نہ ہو. انشاءاللہ. حضرت رحمان فاؤنڈیشن کی خدمات کے دائرے کیا کیا ہیں؟ دیکھو میں نے تو سب گنا دیا بغیر کسی ترتیب کے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ ضروری تعلیم سے خالی نہ رہے. جی یہ بھی ایک دائرہ ہے. جی جی. اب ہر ضلع میں سروے کیا جائے کہ کتنے اسکول ہے, کیا وہ ضرورت کے لیے کافی ہیں, کیا اسکول معیاری تعلیم دے پا رہے ہیں, کیا ہم بچوں کچھ بچے ہیں گاؤں میں ضلع میں جن کو تعلیم نہیں مل رہی, ان کو تعلیم دلوائیں. اگر بچے کسی کام کرنے پر مجبور ہیں تو وہ کام بھی کریں اور تعلیم بھی حاصل کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کا سسٹم قائم ہے, NIOS. بہترین سسٹم ہے. میں واقعی کہتا ہوں بہترین سسٹم ہے. اس سسٹم کی قدر کرنی چاہیے. اور آپ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ غریب بچوں کو تیار کر کے ان بچوں کو آپ امتحانات دلوا سکتے ہیں. 5th کا, 8th اسٹینڈرڈ کا, پھر 10th کا, 10+2 کا آپ امتحان دلوا سکتے ہیں. بہت سستا اس کا نظام بھی ہے اور اس سستے نظام کو بھی پورا رحمان فاؤنڈیشن سپورٹ کر سکتا ہے کہ بچے پر 1 پیسے کا فیس نہ پڑے اور وہ گریجویشن تک پہنچ جائے. یہ سب کر سکتے ہیں. اس کی دائرے کو وسیع کرنے کے لیے باقاعدہ سروے کیا جائے. کسی کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا, کوئی بلائنڈ تو نہیں ہے, کوئی فزیکلی چیلنج تو نہیں ہے, کوئی جسمانی طور پر معذور اور اپاہج تو نہیں ہے, کوئی TB کینسر جیسی بیماریوں میں مبتلا تو نہیں ہے. یہ سب کر کے اس کو ٹھیک کیا جائے. ایک ہیلتھ سیکٹر کا مسئلہ ہے, بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے. اچھے گھرانوں میں شادیاں ہوں بچیوں کی, قرضے ادا ہوں لوگوں کے. تو یہ بہت بڑا دائرہ ہے. میں تو کسی مخصوص دائرے تک اس کو محدود بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جو بھی ضرورت سامنے آئے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کرے, اللہ آپ کے پاک رحمان کے واسطے سے آپ سے دعا کرتا ہے, آپ کا یہ گنہگار بندہ, کہ ایسی مقبولیت دے دیجئے رحمان فاؤنڈیشن کو کہ ہر ضلع میں کوئی ایک شخص بھی اگر پریشان ہو, بوڑھا یا بوڑھی, مسلمان یا غیر مسلم, وہ کس کو پکارے, وہ کہے بیٹا چنتا نہ کرو, جاؤ رحمان فاؤنڈیشن والوں کے پاس جاؤ, وہاں تم کو مدد ملے گی. یہ ہونا چاہیے. اس کا دائرہ اتنا وسیع ہونا چاہیے, کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے. بہت شکریہ حضرت. آج آپ نے جو بہت قیمتی باتیں اور رحمان فاؤنڈیشن کے جو اغراض و مقاصد ہمارے سامنے رکھے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ میں بھی اور جہاں جہاں تک ملک بھر میں یہ آواز پہنچ رہی ہیں, ہر نوجوان انشاءاللہ آپ کی ان فکروں کو لے گا اور ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ آپ کی خدمات میں حاضر ہوتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ہم لوگ جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسے کام کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے اور توفیق دے. ایک بات اور ذہن میں آ گئی تو میں کہہ ڈالوں. جی. وہ یہ کہ جس طرح میرا تو دل چاہتا ہے کہ جیسے جماعتیں نکلتی ہیں, جی ویسے 3-4 حضرات اور ہو سکے تو مستورات, ان کی منصورات ساتھ میں ہوں. جی. اور وہ بالکل اللہ کے راستے میں نکلیں اور ایک ضلع میں جائیں. جی. اور اس ضلع میں مرد مردوں کو مخاطب کریں, عورتیں گھروں میں خواتین کو مخاطب کر کے رحمان فاؤنڈیشن کے پورے نظام کو پیش کر کے اور اسی وقت ان کے اندر سے والنٹیئرز تیار کریں, ان کی تشکیل کریں, کون حضرات آمادہ ہیں, اور وہ حضرات آمادہ ہوں تو ان کو یہاں پر بلائیں یا جہاں پر بھیجنا مناسب ہو وہاں بھیجا جائے تاکہ وہ تربیت لیں. ضلع سفر کر کے ہر جگہ ایک زبردست خدمت خلق کرنے والی مخلص جماعت تیار ہو جائے. یہ ہے وقت کی دعوت و تبلیغ. انشاءاللہ آپ لوگ یہ کرو, میں چاہتا ہوں یہ اس کا عزم کرو اور یہ چیز جو شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے بہت اچھا رسپانس ملے گا. اور کوئی راستہ اب بچا نہیں ہے, سب گلی سڑکیں بند ہو چکی ہیں. یہ راستہ صرف کھلا نہیں ہے, یہ پکار رہا ہے. کرا رہے ہیں غریب, کرا رہے ہیں بوڑھے, کرا رہے ہیں لوگ, آؤ بچاؤ ہم کو. اللہ اکبر. میں نے کل ہی بیان میں جو آکسیجن سلنڈر یا آکسیجن کنسنٹریٹر کی بات کی ہے,
یہ بھی ایک فوری ضرورت ہے. جی جی ہر ضلع ہر شہر میں شہر کی کئی مسجدوں میں آکسیجن کنسنٹریٹر کا انتظام ہو جائے. جی جی اللہ کرے. اور وہ پھر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کوئی اللہ کا بندہ دم نہ توڑے. زیادہ تر موتیں جو ہو رہی ہیں اس وقت میری اطلاع کے مطابق وہ آکسیجن کے بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے. بالکل صحیح. حضرت بہت شکریہ. ابھی ان حالات میں ہم لوگ کیا کام کریں؟ ہمارے سامنے پوری راہیں مسدود دکھائی دے رہی تھی، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا ہم لوگ کیا کام کر سکتے ہیں. آج کی آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامنے میدان عمل دکھائی دیا کہ ہم ان میدان میں کام کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ ہم لوگ ضرور آپ نے جو رہنمائی ہمارے سامنے رکھی ہیں اس کی روشنی میں کام کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.